حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک چوروں کے گروہ نے پہاڑی کی چوٹی پر قبضہ کر لیا۔ ان چوروں کے اس گروہ سے پہاڑی پر سے جو قبضہ تھا وہ چھڑانے میں بادشاہ وقت کا لشکر جو تھا وہ بھی عاجز آ گیا۔ وہ چور پہاڑ کی ایک محفوظ ترین غار میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ اگر ان کے گروہ پر قبضہ نہ پایا گیا تو یہ گروہ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، ان کا فتنہ بڑھتا چلا جائے گا، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کے اوپر قبضہ پانا مشکل ہو جائے گا۔ جو درخت ابھی جڑ پکڑ رہا ہے اس کو اکھیرنا زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے جو جڑ پکڑ جائے۔ اگر وہ مکمل درخت بن گیا تو اسے اکھاڑنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اگر کسی چشمے کے شروع میں ہی جب وہ ابتدا میں ہوتا ہے تب ہی کسی سوئی سے اسے روک دیا جائے تو وہ رک جاتا ہے، لیکن جب وہ اپنی پوری آب و تاب سے بہنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر کسی ہاتھی سے بھی اسے روکنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ ان کی جاسوسی کروائی جائے، ان ڈاکوؤں کی جاسوسی کروائی جائے کہ رات گئے جب وہ ڈاکو لوٹ مار کرنے کے لیے جاتے ہیں تو غار خالی ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ واپس آتے ہیں، واپس آ کر جب وہ اپنا سارا لوٹا ہوا مال رکھ دیتے ہیں اس وقت وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ہی ہوا، جب وہ ڈاکو واپس آئے، لوٹ مار کر کے آئے، سارا ساز و سامان رکھا اور تھکے ہارے جو ہیں وہ سو گئے۔ رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد وہ ڈاکوؤں پر سپاہیوں نے قبضہ کیا، ان پر قابو پایا، ان کو رات سوتے ہوئے ہی ان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ باندھ دیے۔ صبح کے وقت انہیں بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا اور لوگ جانتے تھے، عوام الناس جانتے تھے کہ یہ سارے جو چور ہیں، یہ سارے جو ڈاکو ہیں، ان کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ ان چوروں میں ایک خوبصورت جوان بھی تھا جس کی ابھی داڑھی نکل رہی تھی۔ وزیر کو اس جوان پر ترس آیا اور اس نے بادشاہ کے تخت کا بوسہ لیا اور بوسہ لے کر بادشاہ کی خدمت میں گزارش کی کہ بادشاہ کی رحم دلی پر مجھے پورا یقین ہے کہ بادشاہ اسے معاف کر دے گا۔ یہ ابھی جوان ہے، اس نے ابھی جوانی کا مزہ بھی نہیں چکھا، تو لہٰذا اسے معاف کر دیا جائے۔ یہ آپ کا میرے اوپر ایک احسان ہوگا کہ اس جوان کو معاف کر دیا جائے گا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ بادشاہ میری اس جوان کے حق میں سفارش کو ضرور قبول کرے گا۔ بادشاہ نے جب وزیر کی بات سنی تو جلال میں آ گیا۔ یہ اس کی طبیعت کے بالکل خلاف تھا۔ جس کی حقیقت بری ہو وہ نیکیوں کے سائے میں بھی صحیح نہیں رہ سکتا۔ یہ اسی طرح ہی ہے جیسے گنبد کے اوپر اخروٹ رکھنا۔ بادشاہ نے کہا ان چوروں کو جڑ سے کاٹ دینا ہی بہتر ہے، کیونکہ آگ بجھانے کے بعد ایک چنگاری چھوڑ دینا یا سانپ کو مارنے کے بعد اس کے بچے کی پرورش کرنا یہ عقل مندی کی دلیل نہیں ہے۔ اگر باطل سے آب حیات بھی برسے تو تب بھی بیت کی شاخ سے پھل حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ وزیر نے